مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ علیہ محمد. کرنی نہ ہینا ہری گھر بھولا. کرنی کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹیز ہیں دھرم کے مذہب کے جو ہمیں حکم ہے جب ہم وہ پورے نہیں کرتے تو پسادین کا کہنا ایسا ہے کہ وہ آدمی کو گورنر امام اور پیر کی ملاقات نہیں ہوتی. یہ اشارہ ہے ایمان خراب ہونے کا. کرنی نہ ہینا ہری گھر بھولا. خدا کا رستہ بھول گیا کیونکہ اس کے اعمال ایسے تھے کہ اس کو وہ چیزیں نہیں سوجھی کہ جو سوجھنی چاہیے. یہاں کرنی سے مطلب بہت سی چیزیں ہیں، جیسا کہ ہمارے نیک اعمال ہیں اور جیسا کہ ہمارے مذہب کے اندر جو ہمارے اوپر فرض ہیں. جماعت خانے ہر روزانہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے. دعا پڑھنا 3 وقت کی ہمارے اوپر فرض ہے. جماعت خانے کے اندر جو گنان بولے جاتے ہیں ان کا سننا فرض ہے، فرمانوں کا سننا فرض ہے. ہم اس لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے جماعت خانے آتے ہیں کہ ہم کو امام کے فرمانوں کا پتہ لگے، پیروں نے جو ہمیں ہدایت کیا اس کا پتہ لگے. اور ہمارے مذہب کے اندر جو یہ ریت رسم رواج جو رائٹس ریچولز ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے. دینداروں، مولانا حضرت امام نے ایک دفعہ 1964 کے اندر بامبے کی اسماعیلی ایسوسی ایشن کو ایک تعلیقہ بھیجا. بامبے ایسوسی ایشن نے سارے ہندوستان کے مشنریوں کو، طریقہ کے جو چیئرمین تھے ان کو بلا کے ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی. امام کو لکھا گیا اور امام نے اس کی اوپننگ کے وقت تعلیقہ بھیجا. مجھے سارا تعلیقہ زبان پہ یاد نہیں ہے، لیکن مولا فرمایا کہ تم یہ ڈیلیبریشنز کر رہے ہو اپنے مذہب کی جتنی بھی رسمیں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ہمارے اوپر فرائض ہیں، ان سب کو، لیکن میں تمہیں اس بات کی یادی دلاتا ہوں کہ ہمارے مذہب کی جو کچھ بھی ریت رسم ہیں وہ سینکڑوں سال سے چلی آتی ہیں. یہ سمجھ کے کہ ان کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، یہ سمجھ کے کہ آج ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ان کو نکال ڈالو، تو یہ بات برابر نہیں. ان چیزوں کے اندر بہت سی سگنیفیکنس ہے اور یہ تم نہ سمجھنا کہ یوں ہی فضول چیزیں ہیں. کئی لوگ ایسی بہت سی باتیں کرتے ہیں. میں نے ایک سیریز بنائی تھی 3 وعظوں کی، اور اپنے مذہب کی جتنی بھی کریا ہمارے جماعت خانے میں ہوتی ہیں میں ان سب کے اوپر میں نے خلاصہ کیا. آج میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بولوں گا. پہلی چیز تو یہ کہتا ہوں، مجھے پتہ لگا کہ آپ نیکسٹ ویک شاید بیت الخیال کا ستارہ شروع ہو گئے. ستارہ ہم لوگ بخشوا لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ستارہ ڈالنا چاہیے. کون سی چیز بخشی جاتی ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. میں نے کوئی مانتا مانی، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، کوئی میں نے منت مانی، بعد میں مجھے پتہ لگا کہ میں یہ منت پوری نہیں کر سکتا، تو میں مکھی صاحب کے پاس جا کے ان کو کہوں کہ مکھی صاحب میری بھول ہو گئی ہے، میں نے یہ منت کی تھی لیکن میں اس کو پورا نہ کر سکا، اب آپ میرے کو یہ بوجھ معاف کر دو، بخش دو. تو یہ چیز بخشی جاتی ہے. لیکن جو چیز ہم کر سکتے ہیں، 7 دن ستارے کے ہیں، ایک تسبیح نکالنے سے وہ ستارے کا ثواب نہیں ملتا. ہم لوگ ستارہ بخشوا لیتے ہیں یہ سمجھ کے چلو بھائی 5-10 شلنگ کے جو کچھ بھی ہے ادھر رقم دیتے ہیں تو مجھے سارے ستارے کا ثواب ملتا ہے. یہ نہیں ہے. منت مانگتے ہیں اور اس منت کو ماننے سے پہلے جاننا چاہیے یہ منت میں قبول کر سکوں گا، پورا کر سکوں گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت برس کی بات ہے، تقریباً 80 برس ہوئے، 20s کی بات ہے یہ
اور امام سلطان محمد شاہ داتار 1925 کے اندر زنزبار گئے تھے، اس ٹائم کی یہ بات کرتا ہوں۔ کچھ عورتیں بیٹھی تھی، باتیں چیتیں ہوتی تھی۔ ایک عورت تھی نا، اس کو بچہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کو، اور جس خاندان میں یہ بات بنی ہے اسی خاندان کے آدمی نے مجھ کو یہ بات سنائی ہے۔ ایک عورت کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو کسی نے اس کو کہا کہ تم دعا کرو، کوئی مانتا مانو۔ تو کہتی میں نے بہت مانتائیں مانی، بہت تسبیحیں نکالی، لیکن خدا نے میری گود نہیں بھری۔ کوئی بڑی بوڑھی بیٹھی تھی، اس نے کہا بیٹا مانتا مانو۔ اس کو ذرا برا لگا، کہنے لگی اماں میں مانتا ماننے کو تیار ہوں جو تم کہو، مجھے خدا بچہ دے وے میں اس کا گوں کھانے کو بھی تیار ہوں۔ پروردگار نے اس بات کو سن لیا اور اس کو بچہ ہوا۔ اسی لیے ہم کو ہمارے پیروں نے کہا کہ جوئی نے بیچاری نے بول جو وراہک کے چال جو، اپنا منہ یوں ہی ایسا ہی کھول کے جو من میں آیا بک دیا۔ خدا تعالیٰ بعض دفعہ کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے۔ خدا نے اس کو اولاد دی، اب کیا کرے، مانتا کیسی پوری کرے۔ مولانا سلطان محمد شاہ داتار کے حضور میں، حالانکہ بچہ کافی بڑا ہو گیا تھا، عرض رکھی اور رو پڑی۔ اس کا ہسبینڈ بھی رو پڑا، مولا کے پاؤں میں سر رکھا، مولا اب کیا کروں۔ کافی دیر تک مولا چپ رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ مولا کیا کہے؟ اب سنو، مولا فرمایا بے دسلندی کے گھر کا کھا لو، وہ گوں کھانے کے برابر ہے۔ تعجب کی چیز ہے، لگ بھگ 80 برس کی بات ہے یہ۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی منت مانے یا اپنے منہ سے جو نکالے، سوچ سمجھ کے نکالنا چاہیے۔ ایسے بہت سی مثالیں ہیں کہ انسان نے منہ سے نکال دیا اور جب ہو گیا تو پھر ہم کر نہیں سکتے۔ ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ہمارے اوپر رحمتیں کی ہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر سینکڑوں سال سے، شمس کے زمانے کو 850 برس ہوئے ہیں۔ 850 برس سے یہ سلسلہ جو ہم لگا رہے ہیں نا، یہ ہمارے پیروں نے ہم کو بتایا۔ لیکن دیندارو، ایسا مت سمجھنا کہ ہمارے جماعت خانے کی جو رسمیں ہیں یہ ہمارے پیروں نے ہی بتائی ہیں۔ مولانا حضرت امام کا ایک فرمان ہے۔ حضرت امام فرمان کرتے کرتے سب کہتے ہیں کہ 1900 برس سے، 1900 ایئرز سے ہمارے مذہب کی ریت رسم چلی آتی ہے۔ اب دھیان یہ کرنا ہے، استغفر اللہ، کیا مولا نے بھول کی؟ 1900 برس، اسلام تو 1400 سال ہوئے، یہ مولا نے 1900 برس کیا کہہ دیے؟ لیکن امام کبھی بھول نہیں کرتا۔ ہم کو امام کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ اور بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ امام کی کبھی بھی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ انسانی روپ میں ہے لیکن انسان نہیں، وہ اللہ کا نور ہے۔ کسی ایک ایسوسی ایشن کے آفیسروں نے بہت برسوں کے بعد مولا کے پاس یہ بات رکھی کہ خداوند آپ نے یہ 1900 برس کی بات کی، چینج کر دو، کیا چاہیے؟ خداوند 1400 برس ہوئے، اچھا 1400 برس کر دو۔ اب جو امام کے منہ سے نکل گیا وہ مٹ سکتا ہے؟ چینج کر دیا گیا فرمانوں کے اندر، 1900 کی جگہ 1400 لکھ دیا، لیکن امام کے منہ سے جو نکل گیا اس کو واپس امام کے منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ حقیقت کیا ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں ہمارا یہ مذہب علی نبی سے چلا،
نہیں دینداروں، علی نبی سے نہیں چلا۔ ہمارا یہ مذہب تو پیر کہتے ہیں زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، تب سے ہمارا مذہب چلا آتا ہے۔ تو ہمارا مذہب ہے کیا کہ جو اتنے زمانے سے چلا آتا ہے؟ ہمارا مذہب ہے نور کی عبادت کرنا، اور اس کی عبادت کے جو طریقے ہم کو ہمارے پیروں نے، مرشد نے بتائے ہیں، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اب امام کے 1900 برس کی میں آپ کو حقیقت بیان کروں۔ رسول اللہ کی نبوت سے پہلے جو لوگ تھے، یا تو وہ آگ کی پوجا کرنے والے آتش پرست تھے، یا وہ لوگ کرسچن تھے، یا یہودی تھے، اور یا صابئین تھے۔ صابئین ان کو کہتے ہیں کہ جو ستاروں کی، سٹارز کی پوجا کرتے ہیں، جیسے کہ سورج۔ مگر ان کے اندر ایسا بھی ایک گروپ تھا، یعنی وہ آرگنائز گروپ نہیں تھا، الگ الگ ویکتیگت لوگ تھے کہ جو ایک خدا کو مانتے تھے اور اپنے طرز کو، اپنے رہنے سہنے کو، اپنے خیال کو صوفی طریقے پہ چلتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، دغا فریب نہیں کرتے تھے، سمپل کپڑے پہنتے تھے، اچھے لوگ تھے، اور انتظار کرتے تھے کہ زمانہ نزدیک ہے کسی نبی کے آنے کا۔ اب یہ جو لوگ تھے نبی کے ٹائم میں، ان کے باپ دادا اسی خیال کے لوگ تھے۔ یہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتا ہے یہ سلسلہ۔ محمد رسول اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں لگ بھگ 600 برس کا فرق ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لیکن ساتھ ساتھ یحییٰ نبی بھی تھے۔ یحییٰ نبی کو بائبل کے اندر جان دی بیپٹسٹ کہا گیا ہے۔ یہ جان دی بیپٹسٹ جو تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو بیپٹائز کیا جارڈن ندی کے اندر، وہ نبی تھے، مگر عمر میں بڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ درجہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہے کیونکہ رسول ہیں۔ ان کے زمانے میں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، وہ رسول ہونے کی وجہ سے شریعت کے مالک تھے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ شریعت میں چینج کرتا ہے، نبی کو حق نہیں شریعت میں چینج کرنے کا۔ 1,24,000 نبی ہوئے، لیکن رسول صرف 114 ہوئے، اور کتاب رسول پہ اترتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام مل کے ایک ایسی جگہ پہ رہے۔ آپ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ کرسچن لوگ یا کرسچن پادری آپ کے جان پہچان والے ہیں، دوست ہیں۔ آپ کسی پادری کو پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام 12 برس کی عمر کے بعد 30 برس کی عمر تک 18 سال کہاں تھے، پوچھو اس کو، وہ آپ کو کبھی جواب نہیں دے گا۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس بات کا۔ بلی گرام دار السلام میں آیا کچھ 40 برس پہلے، بڑا مشہور آدمی ہے، انٹرنیشنل فگر ہے۔ افریقہ ہوٹل میں میں اس کو ملنے گیا، اور ہماری باتوں چیتوں کے اندر جب میں نے اس کو یہ پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ 18 برس ان کی زندگی کے ملتے نہیں، تو وہ کہاں تھے، تو کہتے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ بھی ہوئے تو بھی شاید نہ بولے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے گروپ کے ساتھ رہتے تھے بہت دور جنگلوں پہاڑوں کے اندر، کہ جہاں وہ لوگ تھے کہ جن کو انگلش کے اندر ایسینز کہتے ہیں، ایسینز AESSENES۔ آپ کو کبھی پڑھنا ہے تو یہ جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے اندر اس ٹائٹل کے نیچے دیکھو، 4-5 پیجز اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایسینز کا گروپ تھا وہ اسماعیلی تھے۔ ان کا نام اسماعیلی نہیں تھا، لیکن ہم اسماعیلی مذہب کا جو طریقہ ہے،
آپ اوپر جاتے رہو، اوپر کا میرا مطلب کہ پاسٹ میں جاتے رہو تو یہ سلسلہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ ہمارے مذہب کی اس طریقے کی طرح وہ جماعت خانوں میں، جماعت خانے نام نہیں تھے، خالی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اس طرح وہ بیٹھتے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ راؤنڈ بیٹھتے تھے، ہم لوگ دیواروں کے ساتھ مل کے چورس بیٹھتے ہیں اسکوئر کے اندر۔ وہ لوگ سمپل کپڑے پہنتے تھے، لمبے چوکے پہنتے تھے، سفید کپڑے پہنتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، کسی کی جاب نہیں کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اس میں سے دسوند نکالتے تھے اور اپنے ہاتھ سے پکا کے کھاتے تھے، دوسرے کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے۔ ایسی بہت سی ان کی عادتیں تھیں کہ جو صوفی طریقے سے بہت ملتی ہوئی ہیں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی انہوں نے دغا فریب نہیں کیا، ان کے جو کیریکٹر تھا بہت اچھا کیریکٹر تھا۔ آپ کے ہاتھ میں یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے، آپ ضرور پڑھو، آپ کو بہت سی چیزیں اس میں سے ملے گی۔ ان لوگوں کا جو سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے وہ بہت کم ہو گئے، کمزور ہو گئے، چھن بن ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ رہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب محمد رسول اللہ نے اپنی نبوت ظاہر کی تو یہ لوگ بھاگ کے آئے، کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے، اور بھاگ کے آئے، نبی کریم کی بیعت کی۔ ان میں سے ایک بڑا مشہور آدمی ہے اور وہ ہے حضرت سلیمان فارسی۔ وہ اس گروپ کے آدمی تھے، نادی کرتے تھے، جو کچھ وہ پکاتے تھے اپنی خوراک کے لیے اس میں سے آدھا حصہ وہ اس جماعت خانے میں لے کے آتے تھے مہمانی کے طور پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حاضری میں یحییٰ نبی ان کو واضح کیا کرتے تھے، یحییٰ نبی نادی کیا کرتے تھے۔ وہ سلسلہ ہمارا چلا آتا ہے، امام کے منہ سے نکلا کہ 1900 برس سے ہماری ٹریڈیشن شرعی آتی ہیں۔ امام نے جھوٹ استغفر اللہ کبھی نہیں بولا، لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے کچھ لیڈروں نے جا کے کہہ دیا خداوند یہ تو تھوڑی کہانی کے مسٹیک ہو گئی، وہ تو سمجھ گیا، اچھا 1400 برس کر دو۔ یہ اگر پوچھتے کہ یا مولا یہ تو نے 1900 برس کہے تو اس میں کیا بھید ہے، ایسا پوچھتے تو امام بتاتا ان کو، لیکن وہ ایسا نہیں پوچھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ امام نے بھول کی ہے، ہماری بے علمی بھی تھی اور بے ایمانی بھی تھی۔ میں آپ کو عرض یہ کر رہا تو یہ کہنے کے لیے آپ کو میں نے سٹوری بنائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مانتا ماننا بہت سوچ سمجھ کے مانو، بلکہ میں یہ کہوں گا کبھی بھی مانتا نہ مانو، تسبیحاں نکالو، عاجزی کرو۔ مانتا مان کے اس کی شرط بن جاتی ہے، یا مولا تم ایسا کر میں ایسا کروں گا۔ اللہ کے ساتھ شرط مت لگاؤ، عاجزی کرو، یا مولا یہ دکھ آ گیا ہے تو رحم کر۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے اندر ہماری ٹریڈیشن کے حساب سے کچھ رقم ڈالو، کچھ رقم جس کو ہم کہتے ہیں مشکل آسان کی تسبیح کے پیسے ڈالو، کچھ بھی آپ کی خوشی میں ہوئے، 1 شلنگ ڈالو کہ 100 شلنگ ڈالو، لیکن کچھ ایک منت رقم، منت مانو نہیں لیکن ایک رقم مشکل آسان کے طور پہ پاٹ پہ رکھ دو۔ یہ بھی ضرورت نہیں کہ آپ کامڑی کو یا مکھیانی کامڑیانی کو کہو کہ یہ میری مانتا یا ایسا ہے، آپ من میں کہو وہ سنتا ہے، اس کا بڑھاوا نکالو اور پھر عبادت کرو، تسبیح کے کرو، تسبیحاں نکالو۔ مولانا سلطان محمد شہزاد اور پھر علی شاہ ماں باپ کے ایسے بہت سے فرمان ہیں کہ ہم کو انہوں نے یہ رستے بتائے ہیں۔ ایک فرمان مولانا سلطان محمد شاہ کا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مشکل مصیبت آوے تو میری جنگ بار کی پہلی مسافری کے فرمان پڑھو، 1899 کے فرمان، اور یہ فرمان کلام امام مبین میں چھپا ہوا بھی ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف آوے، کوئی غم آوے، کوئی دکھ آوے تو میری پہلی مسافری زنزبار کی جو ہے نا وہ فرمان تم پڑھو۔ 8-10 پیجز ہیں، آدھا پیج 1 پیج پڑھو، نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، صوفہ اور کرسی پہ نہیں، عبادت کے طریقے سے، پرشا کی
یا علی کی تسبیح نکالو، سجدہ کرو، مولا سے مانگو یا مولا تیرا فرمان ہے، زنگبار کی مسافری کے فرمان پڑے ہیں، اس کی برکت سے، تیرے فرمان کی برکت سے میری مشکل دور کرتے ہیں۔ کامڑیا حاجی نظر علی، حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ، سلطان محمد شاہ ماں باپ، 3 اماموں کی اس نے خدمت کی، پرسنل رہے۔ ایک دفعہ 20-22 برس کا اس کا لڑکا گزر گیا، ایک ہی لڑکا تھا، ماں کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ حاجی کامڑیا کی عورت غم سے نڈھال ہو گئی، بیمار رہنے لگی۔ سلطان محمد شاہ نے پوچھا زن کامڑیا کیسی ہے، یعنی کامڑیا تیری وائف کیسی ہے؟ تو کہتا ہے خداوند تیرے کو سب روشن ہے۔ صاحب گھر گئے اس کو ملنے کے لیے، جب اس کو پتہ لگا کہ مولا گھر پہ آئے ہیں، اٹھی پچھیڑی لے کے مولا کے پاؤں پڑی، بہت روئی، کہتی مولا دل میں سے غم دور نہیں ہوتا۔ مولا فرمایا زن کامڑیا، کامڑیا کی بیوی، اننت کھاڑا پڑھو، اننت کھاڑا پڑھو۔ اس نے اننت کھاڑا شروع کیا اور خدا نے اس کے اوپر رحم کی، غم دور ہو گیا۔ امام سلطان محمد شاہ کے اور بھی اس قسم کے فرمان ہیں، جیسے کہ تمہیں کوئی آرزو ہو جو پوری نہیں ہوتی تو 2 تسبیحاں صلوات کی صبح کی دعا کے بعد پڑھو اور سجدے میں مانگو، مولا فرمایا جو مانگو گے ملے گا۔ اور ایسی بھی حقیقت ہے، میری آوازوں میں اس قسم کے بہت سے قصے ہیں جو آج میں سب بیان نہیں کر سکتا۔ حسن علی شاہ ماں باپ، ان تمام اماموں نے، ہمارے پیروں نے ہمیں بہت سے راستے بتائے ہیں۔ اس لیے میری عرض کیا ہے کہ اپنے مذہب کو سمجھو اور اپنے مذہب سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے مذہب میں بہت سے تیر کمان ہیں دشمنوں کو مارنے کے لیے، یہاں میرا دشمن کا مطلب بلائیں آفتیں دور ہو جائیں، ہمارے مذہب میں یہ طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ ستاڑا ہے۔ ستاڑا لاسٹ چیز ہے، اینڈ آف روڈ ہو گیا، مانگتے 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 مراد پوری نہیں ہوتی، اب کوئی بہت بڑی پاورفل چیز چاہیے تو وہ ستاڑا ہے۔ امام نے جماعت کے اندر برس کے 2 ستاڑے بنائے ہیں کہ برس میں 2 ستاڑے جماعت کے بنائے جائیں، اور پہلے 12 ستاڑے تھے بیت الخیال کے، 12، ہر مہینے 1 ستاڑا ہوتا تھا، لیکن اس میں بات یہ تھی کہ مولا نے فرمایا 7 ستاڑے عورتیں ڈالیں، 5 ستاڑے مرد ڈالیں۔ اس زمانے کے اندر زنزبار کے اندر پرٹیکولرلی اور دوسری جگہوں بھی عورتوں کی جو بیٹھک ہوتی تھی وہ الگ ہوتی تھی، روم ہی جدا ہوتا تھا، عورتیں ادھر اپنا کام کرتی تھی، مرد اپنا کام ادھر کرتے تھے، تو دونوں الگ الگ جماعتیں ہونے کی وجہ سے امام کا یہ فرمان تھا۔ پھر جب ایسا موقع آ گیا 1925 کے بعد، امام نے فرمایا کہ تم ابھی ایک ہی جگہ بیٹھ کے عبادت کیا کرو، تو زنزبار کے اندر 1925 سے یہ ہم عورتیں مرد ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ عورتوں کا سیکشن الگ ہے، مردوں کا سیکشن الگ ہے، یہ اسلام کی ریت کے حساب سے ہے۔ تو امام نے 12 کے 5 ستاڑے بنا دیے، جو عورتوں کے 7 تھے اس کو ایبولش کر دیا، اور مردوں کے جو 5 تھے وہ سب مل کے 5 ستاڑے ہوتے تھے۔ حضرت امام کے زمانے تک 5 ستاڑے رہے، لیکن پھر میں واپس کہتا ہوں کہ لیڈروں نے مل کے مولا کو عرض کی خدا 5 ذرا زیادہ ہوتے ہیں، مولا کہا اچھا 4 بنا ڈالو، تو 4 ستاڑے صبح کے ہوئے، 2 ستاڑے شام کو ساری جماعت کے ہیں۔ ستاڑا کیا ہے؟ علی شاہ ماں باپ کے فرمان سے سناتا ہوں۔ ستاڑا علی شاہ ماں باپ فرمایا ایسی طاقت ہے اس میں کہ ہمالیہ پہاڑ کو تم بولو ستاڑا ڈال کے کہ ادھر آ، تو ہمالیہ پہاڑ چل کے تمہارے پاس آوے۔ یہاں پہاڑ کا مطلب پیر کا مصیبت تھی کہ پہاڑ جیسی مصیبت بھی ہوگی تو وہ مٹ جائے گی۔ ستاڑا بہت بڑی چیز ہے، اور ہم نے ستاڑے کو معمولی کر دیا۔ وینکوور کے درخانے میں میں اپنی گاڑی سے اترا، چل رہا تھا،
ایک لیموزین آئی, اندر وہ مالک بیٹھا ہے, اشارہ کیا, والنٹیئر آیا, $5.25 دیے, مکی صاحب کو دینا, میرا ستاڑا بخشایا جائے, اور کھور کر کے خود چلا گیا. میں کھڑے کا کھڑا رہا. کچھ دنوں کے بعد اس کو ملاقات کا ٹائم میرا مل گیا تو میں بولا بھائی کیا کرتے ہو؟ میں تو چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو, حق بات کہتا ہوں, گالیاں بھی کھاتا ہوں, لوگ مجھے برا بھی کہتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر, لیکن میں اپنے مذہب کی حق بات کہتا ہوں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ حضرت امام کو تیرے ستاڑے کی ضرورت ہے. پتہ ستاڑا کیا ہے؟ ساری جماعت کھڑے ہو کے ایک سنگل ویکتی کے لیے دعا مانگتی ہے. اگر جماعت میں 500 آدمی بیٹھے ہیں تو اس آدمی کے لیے 500 کھڑے ہو کے عاجزی کرے, اور وہ خود ہو ہی نہیں, وہ کسی کلب میں بیٹھا یا گھر پہ بیٹھا ہے, یہ ستاڑے قبول نہیں ہوتے. آج میں آپ کو ایک اور ہسٹوریکل چیز بتاؤں. یہ ساری چیزیں کہیں لکھی ہوئی نہیں ہیں, یہ اورل ہسٹری ہے. پیر شمس ماں باپ پنجاب میں بہت رہے. میں خود پنجابی ہوں. میرے باپ دادا پیر شمس کے زمانے سے اسماعیلی رہے, لیکن ہم لوگ گپتی تھے. 1914 میں حضرت امام نے پنجاب کے لیڈروں کو بلا کے کہا کہ ابھی تم اوپن ہو جاؤ, گپتی پنا چھوڑ دو. تو پھر ہم لوگ ظاہر مسلمان ہو گئے. پنجاب میں 60,000 گپتی اسماعیلی تھے. جب امام نے حکم کیا ظاہر ہونے کا تو 40,000 ظاہر ہوئے. 20,000 ڈر کے اپنی سوسائٹی کے, اپنے کمیونٹی کے حساب سے ہندو تھے نا ہم لوگ سب, وہ نہیں ہوئے. 20,000 الگ رہ گئے. تو پیر شمس ماں باپ نے پنجاب کی جماعت کے لیے جو ریت رسم بنائی وہ یہی ریت رسم تھی کہ جو ہم چلتے ہیں. اور پیر صدر الدین پیر شمس ماں باپ کے گریٹ گرانڈ سن تھے. پیر شمس کے بیٹے تھے پیر نصیر دین, پیر نصیر دین کے بیٹے پیر صاحب دین, پیر صاحب دین کے بیٹے پیر صدر دین. اور پیر صدر دین نے بہت کم کیا, لیکن پیر شمس ماں باپ نے, انہوں نے اس علاقے کے اندر افغانستان میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, کشمیر میں, تبت میں, نیپال میں, بھوٹان میں, چائنا میں پیر شمس نے ادھر گئے. چائنا میں پیر شمس خود لکھتے ہیں کہ میں نے 84 جماعت خانے اسٹیبلش کیے. 850 برس کی بات ہے یہ. تو پیر شمس ماں باپ کے زمانے سے کبھی برس, 2 برس, 4 برس میں ایک ستاڑا پڑتا تھا. وہ بھی کوئی بہت بڑی مصیبت آوے تب. لیکن جب پنجاب جماعت میں ستاڑا آوے نا مکی صاحب کے پاس ڈالنے کے لیے, تو وہ کپڑا لے کے اپنے گلے میں ایسا ڈالے. یہ ہیوملٹی کی نشانی ہے. ایسا ہاتھ جوڑ کے مکھی کے سامنے کھڑا رہے, مکھی صاحب مجھے ستاڑا ڈالنا ہے, آپ مہربانی کر کے قبول کرو. اور یہ بات ہے تو مکھی صاحب کیا, مکھی کا حق ہے نہ کر دے, لیکن مکھی صاحب جب قبول کرتے ہیں تو جماعت میں ایک دن پہلے اعلان ہوتا ہے میرا کل سے فلاں آدمی کا مشکل اثر کا ستاڑا شروع کیا جائے گا. تو وہ 7 دن اپنے گھر سے سفرہ پکا کے لاوے. تو جو ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ اپنے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے ایسا ہاتھ رکھ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا, دروازے پہ. اور وہ زمانے کے اندر دروازے کے باہر جوتیاں اتارتے تھے جماعت والے. اسٹرکچر ایسا تھا, دروازے کے باہر جوتی اتار کے اندر آتے تھے. تو یہ آدمی جو ہیڈ آف فیملی ہے, جس فیملی کا ستاڑا ہے, وہ دروازے پہ کھڑا رہتا تھا اس لیے کہ جماعت کی جوتیوں میں کھڑا ہوں. ذرا اس سینس کو سمجھو, جماعت کی جوتیوں میں کھڑا ہوں, یا مولا اس جماعت کی خاطر میری مشکل دور کر. 7 دن تک وہ جماعت کی جوتیوں میں کھڑا ہوئے تسبیح کے وقت, پھر اندر آ جاوے. لیکن جب تسبیح نکلے تو جماعت کی جوتیوں میں کھڑا ہوئے, اپنے آپ کو اتنا ہمبل کر ڈالے. عاجزی ہے یہ. مذہب میں سب سے بڑی چیز عاجزی ہے, وینتی ہے. اور آج تو ہم نے ستاڑے کی کوئی قدر سمجھی ہی نہیں.
اور ان کی مشکلیں حل ہوتی تھی. ستارہ بہت بڑی طاقت کی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کی سگنیفیکینس نہیں سمجھی. معمولی سی بات میں ستارہ مت ڈالو. 25 برس کا جوان ہے، ستارہ بہت بڑی طاقت کی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کی سگنیفیکینس نہیں سمجھی. معمولی سی بات میں ستارہ مت ڈالو. 25 برس کا جوان ہے، بیوی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے اس کے بچنے کی امید نہیں، ضرور ستارہ ڈالو. 85 برس کا بوڑھا ہے، بیمار ہو گیا، چھوکر آتا ہے، مفتی صاحب میرا باپ بیمار ہے، ستارہ ڈالو. ارے 85 برس کا ہوا، اب اس کو بچا کے کیا کرو گے؟ جانے دو. یہ دعا مانگو کہ مولا اس کے روح پہ رحم کرے، اس کے لیے ستارہ. میں اگر مکھی ہوں تو کہوں دعا ہے مولا اس کے اوپر رحم کرے. ایسے ستارے قبول نہیں ہوتے. اس کی سگنیفیکینس اور امپورٹنس جاننی چاہیے. یہ جو جماعت کے ستارے ہیں جو امام سلطان محمود شاہ نے فرمائے، وہ اس لیے ہیں کہ کوئی ویکتی، کوئی انڈیویجول اگر دکھ تکلیف میں آتا ہے تو وہ ستارہ ڈالتا ہے. اس کی جگہ مولا نے کیا کیا؟ ساری جماعت کا ستارہ ڈالو 6 مہینے میں ایک دفعہ. ساری جماعت آ گئی اس میں. اب مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور ایسے لوگوں کے اوپر کہتا ہوں یا مولا ان کو سبودی دے. جماعت کا ستارہ ہے، پھر بھی مکھی کو آ کے کہتے ہیں ہمارا ستارہ بخشوا دو. یعنی اس کو یہ یقین نہیں کہ یہ جماعت کے ستارے میں میں بھی شامل ہوں. وہ بھی تو ایک آدمی ہے نا جماعت کا. لیکن ہماری سمجھ کی داد دیتا ہوں، شاباش ہے دماغ کے اوپر. جماعت کا ستارہ ہے، اس میں تو بھی ہے، پھر بھی تو مشکل آسان کا ستارہ ڈالو. ایسے کہ امام کے فرمان کے اوپر اس کو یقین اور ایمان نہیں ہے. ہم لوگ کبھی کبھی ایسی بھولیں کرتے ہیں کہ جو بدھو سے بدھو بیوقوف بھی نہ کرے. اس میں ایک یہ بھول ہے کہ ہم نے ستارے بخشوانے شروع کر دیے. آپ کے اس گاؤں میں درخانہ جب گاؤں میں تھا، میں اس مکھی صاحب کا نام نہیں لیتا، میں یہاں تھا اس زمانے میں، جماعت میں ستارہ جاری تھا. کوئی ایک آدمی نے آ کے کہا ابھی میری سیٹ عموماً کمریا صاحب کے بازو میں ہوتی ہے، تو کبھی کبھی پتہ لگ جاتا ہے مکھی صاحب مجھے ستارہ ڈالنا ہے. مکھی صاحب نے کہا بھی ستارہ تو ہے، کیونکہ ایک اگر ستارہ جاری ہے تو دوسرا ستارہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالت میں نہیں ہوتا. تو مکھی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی ستارہ جاری ہے. تو کہنے لگا آپ تو مکھی ہے نا، آپ میرا ستارہ قبول کر لو، بخش دو. مکھی نے سوچا شاید ٹھیک بات ہے، اچھا $5.5 شلنگ لاؤ. انہوں نے ستارہ بخش دیا. بس لائن چالو ہو گئی. آج لگ بھگ ساری دنیا کے اندر تھوڑے سے پیسے دو، ستارہ بخشوا لو. یہ ہمارے مذہب کی ریت نہیں ہے، یہ غلط ہوتا ہے. اب بیت الخیال کا ستارہ، اے اللہ میرا، جب جماعت کا ستارہ ہو گئے، ہر اسماعیلی فیملی میں سے ایک بانا، ایک پلیٹ امام کی مہمانی ضرور لاؤ. 7 دن تک لاؤ، کیونکہ یہ آپ کا ستارہ ہے، جماعت کا ستارہ ہے، اور ہر فیملی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور آنا چاہیے. اوکے، ابھی بیت الخیال کے ستارے کی بات کروں کہ جو مولا نے 5 ستارے بنائے، ابھی 4 ستارے ہو گئے. بیت الخیال کا جو ستارہ ہے وہ ہماری روح کو پش کرتا ہے، ہماری روح کو طاقت دیتا ہے تاکہ ہم عبادت کے اندر آگے بڑھیں. بیت الخیال کے ستارے میں تسبیح میں ضرور شامل ہو. اگر آپ جس دن تسبیح میں نہیں آئے تو آپ نے ستارے میں شمولت نہیں کی. بیت الخیال کے ستارے کی یا شمی ساج کے ستارے کی بھی، جو ستارے کی جو تسبیح ہے نا، اس میں ہمیں ضرور شامل ہونا چاہیے. بیت الخیال کے ستارے میں کلجگ آ گیا. آپ کو میں وہ باتیں سنا رہا ہوں کہ جو آپ نے یا نہ تو سنی ہے یا نہ کرتے ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ کا یہ ریٹن فرمان ہے کہ بیت الخیال کا ستارہ جب ہی ہو گئے
تو 7 دن تک تم گوشت مچھی انڈے نہ کھاؤ. کھوجا رہے گوشت بغیر. حضرت امام کے پاس گئے. حضرت امام کے پاس گئے یہ فرمان لے کے. حالانکہ اس فرمان کو ہوئے ہیں لگ بھگ 75 ایئرز ہو گئے. حضرت امام کو عرض کی گئی خدا لوگ اس چیز کو مانتے بھی نہیں اور بولتے ہیں کہ یہ اچھا ایسا کرو نکال ڈالو اس چیز کو. نکال دیا. لیکن امام نے ایک حکم کیا اور پھر واپس جا کے اس کو کہیں کہ تو یہ حکم واپس لے لے. کبھی وہ لے لے تو اس میں ہماری خرابی ہے. ہم نے امام کے حکم کو رد کرانے کے لیے کوشش کی ہے. حکم یہ ہے کہ امام اپنی مرضی سے کسی کے کہے بغیر عرض کے بغیر جو حکم کرتا ہے دینداروں وہ ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن کی طرح ہے. وہ الہی حکم ہے. کبھی بھی ماں باپ کے پاس جا کے یہ عرض نہیں کرنا کہ یا مولا یہ تیرا فرمان بہت کڑک ہے ہم سے نہیں مانا جاتا. ایسا کبھی نہیں کہنا. اس کو سب پتا ہے. وہ جو کہتا ہے وہ کرنا چاہیے. بیت الخیال کا ستارہ ہے. میں حضرت امام کے گھر میں کھڑا ہوں. جب سے میں نے یہ فرمان سنا بیت الخیال کا میں نے آج تک ستارے کے اندر گوشت مچھی نہیں کھائی اور انشاءاللہ زندگی بھر کروں گا ایسا. ہم کو اس میں کیا دکھ آتا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ تم 7 دن تک گوشت مچھی سے پرہیز کرو. کوئی کارن ہوگا کوئی ریزن ہوگا. لیکن نہیں جیب کے سواد کی خاطر ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی ستارے کے اندر یہ فرمان ہے لیکن ستارے کے اندر جو ڈانڈی آتی ہے وہ 90% گوشت مچھی ہی ہوتی ہے. ہم اسماعیلی ویک ہو گئے ہیں. ہم اپنے مذہب میں ویک ہو گئے. ہمارے سے مذہب نہیں پالا جاتا. ہم رستے ڈھونڈتے ہیں کہ کیا آسانی ہو سکے تو کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. صبح کا ستارہ آتا ہے اللہ میرا 7 دن ہمت کرو رات کو جلدی سو جاؤ رات کو تھوڑا کھاؤ تاکہ صبح عبادت میں تکلیف نہ ہوئے. 7 دن آؤ جماعت خانے میں تسبیح میں شامل ہو کے عبادت میں بیٹھو اور عبادت کا مزہ اٹھاؤ. ایک اور چیز امام نے فرمائی تھی اور وہ جاری ہے. اس میں ستارے کی کوئی شرط نہیں ہے اور وہ یہ ہے مولانا سلطان احمد شاہ کہتے ہیں کہ تم صبح جو چائے پیتے ہو عبادت سے پہلے وہ برابر نہیں ہے. تو اس وقت بھگت جمعہ بھگت بیٹھا تھا تو مولا کو کہتے خداوند ہم چائے پیتے ہیں کہ ہماری سستی دور ہو جاوے نیند دور ہو جاوے. ایسا اگر سستی کی وجہ سے نیند کی وجہ سے چائے پیتے ہو تو چائے مت پیو. ننڈی کاوے جی پیالی یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. کاوے جی ننڈی پیالی وہ نیاز کی پیالی کی سائز کی اتنا تم کاوا پیو. کاوا یعنی بلیک کافی. اس سے تمہاری نیند چلی جائے گی ایکٹیو ہو جاؤ گے. ہم نے اماموں کے سامنے ہمیشہ کچھ نہ کچھ آرگومنٹ کیے ہیں. امام کے سامنے آرگومنٹ نہیں ہوتا. میں آج بھی آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ میرے مولا کا رحم و کرم ہے. میں نے زندگی بھر 4 بجے سے پہلے کبھی چائے نہیں پی. اس لیے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم چائے نہ پیے 4 بجے. اور ہم نے کبھی یہ خیال کیا ہے کہ برسوں سے چائے پیتے ہیں. چائے کو جھرا نہیں ہے. امیدوار پیسے دیتا ہے چائے ہوتی ہے. مکھی کا مڈیا دیتے ہیں چائے ہوتی ہے. اچھا آپ نے سارا برس چائے پی. کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ میں مفت کی چائے روز پیتا ہوں تو اس کی دسون نکالنی چاہیے. پیتے رہے. دیندارو ہمیشہ ہر کام سوچ کے کرو. میں بہت دفعہ مکھی کامڑیوں کو عرض کرتا ہوں جدی جدی جگہ کے اوپر مکھی صاحب بند کرو یہ چائے. مشنری صاحب ایک آدمی نہیں آئے گا. میں بولا وہ بہت اچھا. چائے کی خاطر اگر آتے ہیں تو بہتر ہے نہ آوے. مولا اس کو ثبوتی دے رہے. اے مومنو اپنے مذہب کے اندر جو فرامین ہیں مذہب کے اندر جو ریت رسمیں ہیں اس کے اندر بہت حکمتیں ہیں. میں ایک اور آپ کو مثال دوں. دعا جب ختم ہو جاتی ہے تو ہم 3 دفعہ ایسا ہاتھ رکھ کے زمین پہ اپنے منہ پہ پھیلاتے ہیں.
اور 3 وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن رسول اللہ واشہدو ان علی امیر المومنین علی اللہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ عادت رسول اللہ کی تھی، مسلمان بھول گئے ان باتوں کو، لیکن ہمارے پیروں نے ہم کو کہا کہ جس جگہ تم نے سجدہ کیا ہے وہاں خدا کے پاؤں سمجھ کے اس کے پاؤں کی رج یعنی مٹی اپنے منہ پہ ملو، ہیوملیشن کے اندر، ہیوملٹی کے اندر، ہمبلنس کے اندر، عاجزی کے اندر، کہ یہ یا مولا تیرے پاؤں کی خاک اپنے چہرے پہ مل کے میں تیرے سامنے اپنے آپ کو ہمبل بناتا ہوں۔ کتنی اچھی اس کے اندر سگنیفیکینس ہے۔ ہم جب بھی دعا پوری کر لیتے ہیں تو کندھے پہ رائٹ اور لیفٹ پہ ہاتھ لگا کے اس طرح سے ہم پھر شاج و دیدار دیتے ہیں۔ یہ کندھے پہ ہاتھ لگانے کی بات کیا ہے؟ ایک لڑکا میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے مشنری پاپا وی ہیو سم کرسچن سیریمنی۔ اچھا واٹ از دیٹ؟ کہتے یہ ہیئر کراس بن گئی نا۔ میں بتا نو، ہم ایسا کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرتے، کراس نہیں بناتے۔ ہم کو رسول اللہ اور قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہماری 2 سائڈ میں 2 فرشتے ہیں۔ یہ جو کرامن کاتبین نام کے فرشتے ہیں، ہم نے دعا پوری کر کے پہلے ہم اس کو اور پھر اس کو ہم وٹنس کے طور پہ کہتے ہیں، یاد رکھو میں نے دعا پڑھی ہے، یاد رکھو میں نے دعا پڑھی ہے۔ ہم ان 2 فرشتوں کو وٹنس بناتے ہیں، شاج و دیدار، شاج و دیدار، اور پھر ہم پنجہ دیتے ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑے ٹائم پہلے کہیں یہ ذکر کیا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر چاروں طرف لوگ بیٹھ جاتے ہیں، شاج و دیدار ایسا بھی ہوتا ہے اکیلا بیٹھا ہے اس کو تو شاج و دیدار کا فائدہ نہ ملا۔ آپ جماعت میں آؤ، مکھی کمڑیا کے نزدیک جتنا بن سکے اتنا نزدیک بیٹھو۔ رسول اکرم فرمایا جو آگے بیٹھے ہیں ان کو پیچھے والوں سے زیادہ فائدہ ہے۔ آگے بیٹھو، پنجہ لو، اور عبادت کا وقت آئے پھر سپریٹ ہو سکے ہو، الگ الگ جا کے بیٹھ سکو، لیکن دعا کے اندر ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھو۔ ہمارے جماعت خانے کے اندر ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں۔ ہماری رسم کے اندر ناندی شاہ پیر کی مہمانی ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں پہلے مولا کو کھلاتے ہیں پھر ہم کھاتے ہیں، اور ہمیشہ ناندی اپنے فیملی کو دینے سے پہلے نکالنی چاہیے۔ اللہ میرا ناندی کی بات نکلی ہے، کیا کروں، دکھ دیتا ہوں آپ کو دکھ دیتا ہوں، کیا کا دکھ دیتا ہوں، کٹاکش کی باتیں کہتا ہوں، اس لیے شاید آپ کو اچھی نہ بھی لگے لیکن میں کہتا ہوں۔ کئی لوگ جماعت خانے کی ناندی خریدتے ہیں اپنے گھر کے نوکروں کے لیے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ امام کی کھائی ہوئی چیز، امام کی مہمانی کی چیز ہم اپنے گھر کے نوکروں کو دیتے ہیں۔ آپ کو بولوں، ایک ایسا بھی آدمی ملا جو بعد میں توبہ کی اس نے کہ وہ اپنے کتے کے لیے جماعت کی ناندی لیا کرتا تھا۔ بولو، ایسے لوگ ہماری جماعت میں؟ یہ انسمجھی ہے، بے علمی ہے۔ ناندی حضرت امام کی مہمانی ہے۔ آپ اپنے گھر سے جب ناندی لاتے ہیں یہ نئی چیز نہیں۔ جب رسول اکرم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو مدینہ کی عورتیں، مسلمان عورتیں، جب گھر میں کھانا بناتی تھی تو ایک چھوٹا سا پورشن نکال کے اپنے ہسبینڈ یا بیٹے کے ہاتھ سے رسول اللہ کے پاس بھیجا کرتی تھی۔ پھر یہ اتنی ہو گئی کہ کبھی کبھی کوئی آدمی آ جاتا تھا، نبی کریم اس کو دے دیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ بازو میں مسجد کے نزدیک ہی اصحاب صفہ تھے۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے کہ جو واعظین کی طرح، مشنریوں کی طرح اپنا گھر بار چھوڑ کے ادھر دین کی سیوا کے لیے آئے تھے۔ تو نبی کریم ان کو بولتے تم فلانے گاؤں میں جاؤ، تم فلانے گاؤں میں جاؤ، وہ جا کے واضح کرتے تھے۔ تو جب ادھر آتے تھے تو ایک ایسا بانڈا جیسا بنا ہوا تھا، ادھر یہ سویا کرتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ تھے، لگ بھگ 350 آدمی تھے۔ تو جو ناندی آتی تھی یعنی مہمانیاں عورتیں بھیجتی تھیں تو نبی کریم ان کے ساتھ مل کے کھاتے تھے۔ یہ جو سلسلہ ہمارا ہے کہ ہم ناندی حضرت امام کے نام کی مہمانی لاتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں
क्या पार्सल करें हाजिर इमाम को? तो हमारे पीरों ने कहा नहीं, तुम इसकी ऑक्शन करो और पैसे इकट्ठे करके कारसाजी के मौला को भेजो। ये बात कि नांदी करके पैसे इकट्ठे करो आपको बाइबल में मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म किया कि हारून को कहो खाने पीने की चीजें पकी हुई या कच्ची इनको ऑक्शन करे और ऑक्शन करके उसकी थैली बनाए और फिर अल्लाह के हुक्म से उसको खर्च किया जाए। 4000 बरस पहले ये सिलसिला चला आता है और ये हमारे तरीके के अंदर है। हम इमाम को नादी मुश्किलें दूर होती हैं और इस तरह हम अपने मजहब को समझ के अगर हम अमल करते हैं मोमिनों तो हमें उसका बहुत फायदा मिलता है। नादी अगर आपने ले ली है, मानो कि बड़ी प्लेट है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप एक दफा खा लो, बाकी अगर पोर्शन बच गया है तो किसी भी नॉन इस्माइली को दे सकते हो क्योंकि आपने खा लिया, अब ये झूठा हो गया। लेकिन आप खाए बगैर किसी को इमाम की नादी की जो कुछ भी आपने लिया है वे मेहमानी खरीद के नॉन इस्माइलीज को मत दो, उनका हक नहीं है। नादी के अंदर ऐसी भी बहुत सी जमातों में शिकायतें आई कि कई लोग नादी के जो प्लेट्स वगैरह है, बर्तन है, वो घर में रख छोड़ते हैं, जमा रहते हैं। नादी का बर्तन फौरन वापस करो। आप अपने घर में उसको यूज करते हो तो उसका किराया दो। यहाँ किराए से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि किराया दो, मेरा ये कहना चाहता हूँ कि इमाम का माल अपने घर में यूज मत करो। घर में जमात खाने की प्लेटें अपने घर में अपने मकसद के लिए यूज मत करो। नादी हाजिर इमाम का माल है। बहुत दफा गए 100 बरस के अंदर ये कोशिश की गई इमाम के पास के नादी बंद की जाए। कई कई तरीके आए कि नादी जो है उसकी जगह पैसे डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। इमाम ने कभी मंजूर नहीं किया। यहाँ तक के भी सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमानों में है, यानी एक कॉन्फ्रेंस की बात है। हरिश्चंद्र के जमाने से हम नादी खाते हैं। अभी हरिश्चंद्र के जमाने को हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन 4000 साल की बात मैंने आपको की है मूसा अलैहिस्सलाम की। नादी झुरा क्या है? हाजिर इमाम खाना खा रहे हैं और तुमको देख के उसमें से कोई चीज पीस उठा के मौला कहते हैं तुम खाओ। हाजिर इमाम खाना खा रहे हैं, उसमें से कुछ उठा के तुम्हें देता है, ये झुरा है। भले कोई भी उम्मीदवार मुखी साहब को आके कहे झुरा मेरी तरफ से, उसकी तरफ से झुरा नहीं होता। उसने हाजिर इमाम की मेहमानी की है, लेकिन झुरा हमेशा इमाम की तरफ से है, न तो मुखी कामड़िया की तरफ से न किसी उम्मीदवार की तरफ से। झुरा इमाम की तरफ से। और झुरे हमेशा, मैं आज 50 बरस हुए हैं जमातों में कहता आया हूं कि झुरे छोटे बनाओ। इतने छोटे कर दिए कि एक बादाम देते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बादाम से तो बड़ा होना चाहिए थोड़ा। छोटा मेरा मतलब यह कि खाया जाए। बड़े बड़े झुरे, बड़े बड़े फ्रूट कई लोग खा जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसे भी और हमारे घर में हमारी जमात में लोग हैं कि जो बेचारे उसको पूरा नहीं कर सकते। तो झुरा कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके भी खा जाओ, क्योंकि इमाम की तरफ से मिली हुई बख्शीश है और इस बख्शीश के अंदर रूहानी फायदे होते हैं। रूहानी फायदे होते हैं और झुरे की बहुत कदर करो। झुरा मिला, गए मुखी साहब या कामड़िया साहब के पास दुआ कराने, तो झुरा रखा नीचे पांव के पास और हमने दुआ करी। इमाम ने तुम्हें जो चीज बख्शीश दी वो तुम्हारे पांव के पास है, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? अपने पांव के पास इमाम का दिया हुआ झुरा रखते हो? खीसे में डालो या किसी को दे दो पकड़ने के लिए, किसी जगह रख दो, लेकिन अल्लाह मेरे अपने पांव के पास इमाम का झुरा पड़ा होवे और हम ऐसा करें, उसको क्या फायदा मिले? ऐसी तो कितनी ही बातें हैं, आज मैंने आपके सामने दिल खोल के बातें की हैं। आपको बुरा लगे भले लगे, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। मौला ये रहमत हो आपके ऊपर, आपकी आला औलाद के ऊपर, आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, गुनाह मुआफ करे, गुनाह से बचाए, हकीकत समझ देवे, अपनी मारिफत देवे, दीन को समझने की तौफीक देवे, दसवंत सुकरीत में पूरा रखे,
مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، بلائے آفتیں دور کرے، کتب قبیلے میں صلاح سب محبت دے، آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، سکھی اور آباد رہو۔ میں یہاں سے ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں، آپ سب کو میرا سلام، خدا حافظ، میری بھول چک معاف کرنا۔ انشاءاللہ میں دوسری دفعہ آؤں گا، تھوڑے دن زیادہ رہوں گا۔ یا علی مدد، اے زندہ۔